اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے۔ آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا، تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو، صبر میں صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ دو۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ، ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا، ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں، توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے۔ آ گیا صبر کر صبر کر،
صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, تو کیا جانے. اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے, اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے. وہ تنبیہ کرنا تھا, کر دیا, آگے بڑھ گئے. بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا. کہ ہاں. 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی, میں آپ کو پہچان نہیں سکی. اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی, مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی, میں صبر کر رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا, میں نے صبر کر لیا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ سے کہا چل چل, تو کیا جانے, جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا, مجھے صبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا, نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا, نہیں, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے, اسی وقت صبر کیا جائے. بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے, 2-4-5-6 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی, اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو. اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا, تمہیں انعام ملتا, تمہیں اللہ کی یہاں ثواب دیا جاتا. 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا. آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا. صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے, بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے.